ملک ترقی کرنے کے بجائے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ جو طلباء ہیں، ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے پاکستان کے قیام کے حوالے سے بھی۔ جب پاکستان کا قیام ہوا اور اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی موومنٹ پہ اور جو ہمارے لیڈر تھے ان کی موومنٹ پہ جو اسٹوڈنٹ نے کردار ادا کیا، نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا پاکستان بننے میں، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس سے اگر ہم پہلے جائیں تو اسلام کے نفاذ میں جب حقیقی اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آپ نے اعلان نبوت کیا، تو ابتدائی طور پہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ پہ بیعت ہوئے، آپ کے مشن پہ لبیک کہا اور رائے حق پہ قائم ہوئے، وہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ بزرگی کی حالت میں تھے، زیادہ تر نوجوان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، پھر حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی قوت بازو نے اسلام کو بڑی ترقی دی۔ تو نوجوانوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس وقت آج کے مل بیٹھنے کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر مل کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کوشش کریں تو ہم ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے نوجوان میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، یورپ کے ملکوں میں بھی، دیگر ممالک میں، UAE کے اندر بھی، فارن ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں پر بھی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام کی خدمات کے حوالے سے بہت خدمات سر انجام ہو رہی ہیں اور وہ نوجوان طبقہ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میرے اپنے جو یہاں سے تعلیم کے لیے باہر ملکوں میں گئے، UK میں گئے، دوسرے ممالک میں گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا اور اچھی ورکنگ کی اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ چونکہ یاد رکھیے گا ہمیں کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ہماری نیت اچھی ہو۔ جب ہم نیت اچھی لے لیں گے، مدد اللہ تعالیٰ کی نازل ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں اور اس کا کرم نازل ہو جائے گا، کیونکہ نیت پہ سارا بھروسہ ہے۔ میں آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھا اور بالکل جیسے ایک عام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہی میری کیفیت تھی، اور آج بھی ایک عام ہی انسان ہوں۔ لیکن دین نے، اس لباس نے، اسلام نے جو عزت دی ہے، جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے وہ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ ساری جگہوں پہ چلے گئے ہیں، اور اس لباس کے اندر میں نے ان ڈپارٹمنٹ میں جہاں وہ آفیسر لگے ہیں اور ان کے باس نے مجھے دعوت دی کہ ادھر آ کے کوئی لیکچر دیں یا ہمارا کوئی افتتاح کر دیں۔ جب آگے گئے تو پتہ چلا یہ تو اب ادھر جو اس کا اسسٹنٹ لگا یا اس سے بھی جونیئر ہے، یہ تو میرا کلاس فیلو ہے یا میرے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یا میں کئی کالجوں میں گیا، وہاں پر میرے ٹائم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پر پروفیسر تھے یا وائس پرنسپل لگے ہوئے تھے، اور میں نے پنجاب کالج کے اندر بھی، دیگر کالجز کے اندر بھی، جو ہے سپیریئر کالج کے اندر میرے لیکچرز ہوتے ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمیز میں میرے لیکچر ہوتے ہیں، وہاں بھی میں جاتا ہوں، ایک خاص موضوع دیا جاتا ہے، اس پہ میری بات ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی عزت دی ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ اسلام کے نظام کے مطابق چلنے سے عزت نہیں ملتی تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ اس کی زندہ مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اور میرے دور کے جو اسٹوڈنٹ جو تھے، میرے کلاس فیلو، جو اس راہ کی طرف نہیں آتے تھے، آج ان کی تاریخ نہیں ملتی۔ یعنی انہوں نے والدین کو بھی پریشان کیا، اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کیا، تعلیم بھی حاصل نہ کی، صبح کالج آنا، ایک ڈائری اٹھانی، اس وقت گاڑیاں روکنے کا زمانہ ہوتا تھا، سپر اوان اور اوان جو ہے بسیں چلتی تھیں، پورا چکوال بلاک کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی ان درختوں کے نیچے جو بیٹھ کے پڑھتے تھے، چکوال کے ان ٹہلی کے درختوں کے نیچے جو بیٹھ کے پڑھتے تھے، آج میں ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے کا سربراہ دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے۔ یہ جو نہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے دین بھی اپنا ضائع کیا اور دنیا بھی ضائع کر دی۔ کم از کم پڑھ جاتے کہ اچھی جگہ جاتے، ان کے والدین اسی حسرت سے کئی وفات پا گئے، اور اس وقت بھی کئی ماں باپ بڑے پریشان تھے اور آج بھی ہیں۔
اگر نوجوان طبقہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے زیادہ خوشی، اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے وہ ماں کو ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے جو کامیابی پائی ہے، اور میرے اور بھی بہت سے دوست مجھے بتاتے ہیں جنہوں نے کامیابیاں پائی ہیں، وہ اپنی ماں کی قدر و منزلت سے پائی ہیں۔ اور ماں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ جس نے اپنے والدین کی قدر کر لی اس نے اپنی منزل کو پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے والدین کی دعائیں ہیں، ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور آج الحمدللہ میرے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں اور برسر روزگار ہیں اور بہترین نظام چل رہا ہے۔ دین نے بہت کچھ جو ہے وہ عزت دی ہے۔ میں آپ کو صرف جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ محسوس کریں کہ اگر ہم ادھر آگے تو ہمیں بھی جو ہے پتہ نہیں کس نظام میں ڈھلنا پڑ جائے گا، کتنی مصیبت میں آ جائیں گے، کتنی تکلیف میں آ جائیں گے۔ میں یورپ میں، یو اے ای میں، مختلف ممالک میں ابھی میں ترکی کا دورہ کر کے آ رہا ہوں، ابھی کراچی گیا ہوا تھا، وہاں سے یوتھ کو میں ملا ہوں، تو بڑے بچے جو ہیں وہ اس دین کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی مل کے دین متین کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔